السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز سامعین اور دوستو، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں اور دوستو، آج میں آپ کے لیے ماہر القادری کی ایک خوبصورت نعت لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کئی درسی کتابوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ آج ہم اس نعت کے اشعار، اس کا مفہوم، اس کی تشریح کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ماہر القادری کی نعت۔ دیکھیے، جیسے میں نے بتایا کہ آج ہم نعت جس کے شاعر ہیں ماہر القادری، اس کے یہاں پر جو اشعار ہیں اس کی تشریح، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نعت کی تعریف۔ نعت کس سے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی وصف و خوبی اور تعریف و توصیف کے ہیں۔ یعنی کس کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، کس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، کس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے نعت میں۔ تو جیسے ہم نے دیکھا تھا، ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، تو اسی طرح شاعری کی اصطلاح میں وہ نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و ستائش اور تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس صنف کو نعت کہتے ہیں۔ اور شاعری میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کون سا لفظ؟ نعت۔ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو تمام خزائن اور ذخائر مراد ہوتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، شمائل و خصائل، اخلاق و کردار، تعریف و توصیف و مدح ثنا پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے فضائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے مناقب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، جتنی بھی خصلتیں ہیں، جتنے بھی اخلاق و عادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف، توصیف اور مدح ثنا پر مشتمل جو بھی کلمات ہوتے ہیں، وہ تمام نعت کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور آج کی نعت اب ہم جب دیکھتے ہیں، یہ نعت جو ہے نا، ماہر القادری کی جو شعری مجموعہ ہے، ذکر جمیل سے منسوب ہے، اسی سے لی گئی ہے۔ تو مختصر ہم آج شاعر کا تعارف بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی ماہر القادری۔ دیکھیے، ان کا نام ہے منظور حسین قادری، یہ ان کا اصل نام ہے، لیکن ان کا قلمی نام ہے ماہر القادری۔ ماہر آپ کا تخلص ہے۔ اور آپ کی پیدائش دیکھتے ہیں 30 جولائی 1906 عیسوی، کیسر قلعہ، ضلع بلند شہر، یو پی، انڈیا میں آپ پیدا ہوئے۔ کب؟ یہ تاریخ یاد رکھیے، 30 جولائی 1906۔ کون سے مقام؟ کیسر قلعہ۔ اور یہ کہاں پر آتا ہے؟ یو پی کے جو ضلع ہے وہاں پر، بلند شہر یو پی ریاست، اور یو پی جو ہے انڈیا میں آتی ہے۔ تو آپ کا پیشہ جو ہے، آپ شاعر تھے، صحافی تھے، بہت بلند صحافی تھے، اور نقاد تھے، اور ایک بہت بڑے محقق بھی آپ رہے ہیں۔ اور آپ کے جب شعری مجموعے دیکھتے ہیں، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر اور ذکر جمیل، یہ اہم آپ کے شعری مجموعے ہیں، جس میں ذکر جمیل ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر جمیل ہے نا، اسی سے آج کی نعت لی گئی ہے، جس کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کے کلام کی خصوصیات دیکھتے ہیں، آپ کے کلام میں سلاست، روانی پائی جاتی ہے، فکر کی بلند پروازی آپ کے کلام میں ملتی ہے، اور چست تراقیب بھی جو ہے آپ کے کلام کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اور آپ کی جو مشہور نعتیہ نظم ہے، آپ نعت کے بہت بڑے شاعر تھے۔ آپ کا جو ایک شعری مجموعہ ہے ظہور خود سے، اس میں جو ہے آپ کی مشہور جو سلام ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، یہ بہت ہی آپ کا مشہور نعتیہ، یہ آپ کی بہت ہی مشہور نعتیہ نظم ہے۔ اور بحیثیت تبصرہ نگار ہم دیکھتے ہیں، تبصرہ نگاری پر آپ کو خصوصی عبور حاصل تھا، قدرت حاصل تھی، اور جو رسالہ فاران ہے وہاں سے آپ اہل علم و ادب کی کتابوں پر بلاغ تبصرے کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے نقات ایک
محقق ہونے کا ثبوت ہے کہ آپ نے فہران کے ذریعے یہاں پر بے لاکھ تبصرے رقم کیے، اور آخر میں آپ کو وفات دیکھتے ہیں۔ وفات آپ کی 12 مئی 1978 عیسوی، تاریخ یاد رکھیے، 12 مئی 1978 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوا۔ کہاں پر؟ آپ جدہ میں ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا، وہاں پر مشاعرے میں بیعت شاعر مدعو کیے گئے تھے، لیکن وہاں پر اچانک آپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی مشاعرے کے دوران جو ہے آپ کا انتقال ہوگا، اور وہیں مکہ مکرمہ میں جنت المعلا کے قبرستان میں آپ کو آسودہ خاک کیا گیا۔ یہ عظیم شاعر یہاں پر اپنی آخری سانسیں لے لیا، سمجھے نا؟ اب دیکھیے اس نعت کا پہلا شعر اور اس کا مفہوم دیکھیے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو ماہر القادری صاحب جو ہیں اس شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے پہلے کے جو حالات تھے ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل سارا عرب گمراہی، فساد اور ہنگاموں میں گھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جو ہے سارا عرب کے حالات کیسے تھے؟ ہر بات پر فساد مچتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنگامہ مچا دیتے تھے، اور کفار مکہ نے تو جو ہے ہنگامہ فتنہ برپا کر رکھا تھا۔ جو کفار مکہ ہے نا، وہ اتنا ہنگامہ اور فتنہ برپا کر رکھے تھے کہ وہاں ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز تھا، اس جگہ شرک جیسے کبیرہ گناہ انجام دیے جا رہے تھے، بتوں کو وہاں پر لا کر ان بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ جو خانہ کعبہ توحید کا اصل مرکز ہے، اسی جگہ پہ جو ہے شرک جیسے کبیرہ گناہ انجام دیے جا رہے تھے، جسے کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جسے کبھی معافی نہیں مل سکتی، اور اللہ کی نعمتوں کے کھلے عام ناشکری ہو رہی تھی، اور اس پر ظلم کے ایسے ستم ڈھائے جا رہے تھے جس کی مثال ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ایسی جہالت، ایسے ہنگامہ، ایسی گمراہی ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک کے دل میں، ان کے سینوں میں عداوت، دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا، اور انسانیت بھول کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ یعنی انسانوں میں ہی تصادم پیدا ہوا، انسانوں میں ہی جھگڑا پیدا ہوا، اور یہ ہنگامہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا شعر۔ اس شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ کیا جب پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ دیکھیے، ہم اس سے پہلے کی شعر میں بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ طاقت والوں نے یہاں پر بے بس، لاچار اور کمزور لوگوں پر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے رکھے تھے، ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، ان کو پامال کیا ہوا تھا، ان کو برباد کر دیا تھا، ان کو برباد کر دیا تھا، ان کو پامال اور برباد کر دیا تھا۔ ان کی زندگی جو ہے، جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کی زندگی سخت اذیت، رنج و ملال میں ڈوب گئی تھی۔ ہر طرف سے ان کو رنج و ملال، سخت اذیت پہنچائی جا رہی تھی، اور یہ ظلم و ستم جب اپنی انتہا کو پہنچ کر اپنے حدود پار کر گئے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، جب پار ہو جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ایسے نازک حالت میں، ایسے سنگین حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مظلوم، ستم زدہ اور کمزوروں کے لیے ایک امید کی روشنی بن کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ ایسے نازک حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس کے لیے؟ جو مظلوم تھے، جو ستم زدہ تھے، جو کمزور تھے، ایسے لوگوں کے لیے ایک روشنی، ایک دیا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اب تیسرا شعر دیکھیے۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بھر آئیں، رحمت کی گھٹائیں
لہرائیں دنیا کی امیدیں بھر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے۔ کیا ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی؟ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسرت اور دنیا کی امیدوں کے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا جس امید کے انتظار میں بیٹھی تھی، آج ان کی امید بھر آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا میں رحمت کا نزول ہوا، رحمت کا نزول ہوا، رحمت کا نزول ہوا۔ یاد رکھیے، ایک عنایت، اللہ تعالیٰ کی عنایت لوگوں پر نازل ہوئی۔ ایک رحم و کرم کرنے والے ہمارے درمیان میں آ گئے، اور جو لوگ ظلم و ستم کا شکار تھے وہ رحمت و شفقت کے پیاسے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کے جو زخم ہیں ان کا اندمال پذیر ہونا جو ہے یقینی بن گیا۔ ان کو یقین ہوگا کہ جو ہمارے زخم ہے اب بھرنے والا ہے، ہمارے زخم کو بھرنے والا آ گیا ہے، ہم سے رحمت و شفقت کی جو پیاس ہے اس پیاس کو بجھانے والا آ گیا ہے، رحمت العالمین آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت العالمین اور اخلاق کے پیکر بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے عزت، بزرگی، تعظیم و تکریم کے وہ جوہر اور نمونے پیش کیے جو ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے، ایک مشعل راہبر۔ وہ لوگ جو رحمت کی امید لگائے بیٹھے تھے، آج ان کی امیدیں بھر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق کردار کے ذریعے ان کو عزت، تعظیم و تکریم کے ایسے جوہر و نمونے پیش کیے نا کہ دنیا میں ایسی مثال اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب 14 شعر دیکھیے۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو غلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ جب تربیت کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم برتر و بالا شخصیت ہوں تو یہاں پر اونٹوں کے چرانے والوں کی بھی قسمت جاگ جاتی ہے۔ تو اسی کے پس منظر میں شاعر اس شعر کی منظر کشی یوں کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو تہذیب اقدار سے نابلد ہو چکے تھے، غیر مہذب بن گئے تھے، جہالت اور بگڑی تہذیب کے علامت بن گئے تھے، اونٹوں کے چرانے والوں نے، مراد یہاں پر صحابہ کرام ہیں۔ دیکھیے، اونٹوں کے چرانے والوں نے، یہاں پر کئی جگہ مجھے یہ دیکھنے میں آیا کہ اونٹوں کے چرانے والے نے، واحد کا صیغہ وہاں پر استعمال ہوا ہے، جبکہ اصل میں جو ہے جمع کا صیغہ آیا ہے اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ تو یہاں پر اونٹوں کے چرانے والوں سے مراد جو ہے صحابہ کرام ہیں۔ عرب کا جو پیشہ تھا، عموماً وہاں کے لوگ جو ہیں اونٹ چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اونٹوں کے چرانے والوں سے مراد جو ہے صحابہ کرام ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، جن کی تہذیب بگڑی ہوئی تھی، اقدار پوری طرح ختم ہو چکے تھے، غیر مہذب تہذیب کا علامت بن گئے تھے، ایسے صحابہ کرام یہاں آج دنیا کے معلوم و مزکی بن کر طاغوت کا تختہ الٹ دیا، جھوٹ کا، دغا کا، یہاں پر تختہ الٹ دیا یہ صحابہ کرام نے۔ یہ کس کی بدولت ہوا؟ یہ صحابہ کرام جو اہل مکہ، جن کی مثال جاہلیت کانٹوں اور زروں کی طرح ہوا کرتی تھی، غیر مہذب ہوا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے ایسی تربیت کی کہ ان کو زمانے کا امام، رہبر اور مقتدر بنا دیا۔ یہ جو جہالت کا نمونہ تھے، جہالت جن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کی مثال جو محض کانٹوں کی تھی، کانٹے جو درد دینے کا کام کرتے ہیں، ذرے جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کانٹوں کی قسمت جگا دی، ان کو گلوں کی قسمت دی۔ گل جو ہر کسی کو پسند ہے تھا، گل جو ہر کسی کی پسند ہوا کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹے جن کی مثال کانٹوں کی تھی، آج ان کی مثال گلوں کی طرح بن گئی ہے۔ ان کو زمانے کا رہبر بنا دیا، مقتدر بنا دیا، اقتدار ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کو دیکھیے، آنے والے صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کرام کو دیکھیے، کس طرح انہوں نے دنیا پر حکومت کی اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ قسمت ایسی جاگ اٹھی کہ دنیا کے فیصلے ان صحرا نشینوں کے ذریعے ہونے لگے۔ جو صحرا نشین تھے
ان کے ذریعے دنیا کے فیصلے ہونے لگے. اور یہ انقلاب کوئی معمولی انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ وہ انقلاب ہے جو کہ پیغمبر اسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہاں پر ایک زندہ معجزہ ہے. کئی نبیوں کے کئی معجزے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح بگڑی تہذیب کو پھر سے ان کی قسمت کو جگانا، ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ زمانے کے امام اور رہبر بن کر ان کو زمانے کا مقتدر بنا دینا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، ایک زندہ معجزہ تھا جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بدولت یہاں پر پورا ہوا. اب 5واں شعر دیکھیے. اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرا ہے. کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، خود وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرا ہے. اہل مکہ جو حق و باطل کے فرق کو بھلا چکے تھے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، سچ اور جھوٹ کے فرق کو بھلا چکے تھے. حق اور باطل کی اس کشمکش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی. کیا یہ تربیت آسان نہیں تھی، بلکہ بہت مشکل تھی. اور یہ تربیت جو ہے ہمہ پہلو اور جامعہ تھی، ہمہ پہلو تھی، ہر طریقے سے ان کی تربیت کی گئی اور جامعہ تھی، بہت وسیع پیمانے پر جو ہے اس کا مقصد پوشیدہ تھا. توحید کا پیغام دے کر بت پرستوں میں مبتلا لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا. باطل کے تمام طلسم توڑ دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا. توحید کا پیغام اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. توحید کا پیغام دے کر جو بت پرست تھے، بتوں کی جو پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا میں مبتلا لوگوں کو جو ہے ان کا جو رشتہ جو بت پرستوں سے تھا، بتوں سے تھا، ایسے لوگوں کا رشتہ جو ہے اللہ سے جوڑا اور بتایا کہ الہ ایک ہے، وہ اللہ ہے. باطل کے تمام جادو توڑ دیے گئے. آج ان پر وہ سحر ٹوٹ گیا. توحید کا پیغام دلوں میں سرعت کر گیا، دلوں میں بس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وقت نیز حالات ایسے بدلے کہ دلوں میں اسلام کا ایسا جوش بھر دیا کہ حق کی کشتی ڈوبنے کی جانب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈوبتی کشتی کو پار لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اور حالات کو ایسے بدل دیا کہ لوگ جو بت پرست ہوا کرتے تھے، آج ان کے دلوں میں اسلام کو جوش پیدا ہو گیا. حق کی کشتی جو ڈوبنے کے کگار پر تھی، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈوبتی کشتی کو کیا ہے پار لگایا. یعنی بگڑی ہوئی حالات کو سنبھالا، بگڑی ہوئی تہذیب کو سنبھالا، غیر مہذب تہذیب کو تہذیب یافتہ بنایا. اور جو مصیبتوں میں مبتلا تھے، یعنی جو پسماندہ تھے، جو کمزور تھے، ایسے تمام مصیبتوں سے ان کو نجات دلائی. اب اگلا شعر دیکھیے. تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبا بھی. تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبا بھی. مرنے کو شہادت فرمایا، جینے کے طریقے سمجھائے. اس شعر میں کیا فرماتے ہیں ماہر القادری؟ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حق اور باطل کی رشا کشی میں حق اور عدل کی خاطر تلوار اٹھانے کی اجازت دی. اگر تم حق اور باطل کی رشا کشی میں مبتلا ہو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے میں تمہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. حق اور عدل کے لیے اگر تمہیں تلوار اٹھانا پڑے تو اس وقت تم تلوار اٹھا سکتے ہو. اور قرآن کے ذریعے دین اور توحید کی اہمیت و افادیت کا درس دیا. یہ دین کیا ہے، دین کیا سکھاتا ہے، توحید کی اہمیت و افادیت کیا ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. بشر کو دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا موقع بھی عنایت فرمایا. دنیا میں انسان جب آیا ہے، انسان جو ہے اس دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے اور دین پر عمل پیرا جو اس کے اعمال ہیں وہ عقبہ یعنی مراد جو ہے آخرت کو حاصل کرنے کے جو ہیں غور بھی بتائے. آپ دنیا کے ساتھ آخرت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے تمام غور بھی بتائے. کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مسلمان کے لیے دین حق اور اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو محض قربانی نہیں بلکہ شہادت فرمایا اور شہید کا رتبہ جو ہے سب سے بلند فرمایا.
اور یہ جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ جو تھے، جن کی زندگی جو ہے بکھری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام تر طریقے سمجھائے، اور ایسا کوئی گوشہ باقی نہیں رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ سمجھایا ہو۔ اب اگلا شعر دیکھیے، 7واں شعر، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں عہد جاہلیت میں جو ہے عورت کو معاشرے نے بے وقت بنا رکھا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کو کوئی وقار نہیں تھا، عورت کی کوئی یہاں پر قیمت نہ تھی، بیٹی آر سمجھی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہونا آر سمجھا جاتا تھا، عورت ذات کو محض ذریعہ تعیش اور شہوت رانی گردانا جاتا تھا، یعنی شہوت رانی کے لیے، تعیش عیش کی زندگی گزارنے کے لیے عورت ایک ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ لیکن عورت جو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اسلام نے اس کا صحیح مقام و مرتبہ اور عزت احترام دے کر سر بلند کیا۔ عورت کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ کس نے عطا کیا؟ اسلام نے۔ اس کو عزت و احترام کس نے دیا؟ اسلام نے۔ اور یہ جو شرم حیا کو پیکر تھی، اسے وہی چیز عطا کی جس کی وہ حقدار تھی، وہ سب دے کر اس کا سر کیا سر بلند کیا، اسے ماں، بیٹی، بہن، بیوی ہر حیثیت سے محترم قرار دیا، ہر حیثیت سے، چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ہر حیثیت سے عورت جو ہے یہاں پر محترم ہے۔ اور عورت کو شریعت متحرہ یعنی دین اسلام کے ذریعے جو ہے محفوظ و معمون عطا کیا کہ یہاں پر عورت کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے، وہ تمام اس حفاظت کے دائرے میں آ گئی جو اسلام نے اسے عطا کیا۔ اور نسوانی کردار کا جو اصل چمک تھی، یعنی حیا، اس کے حقوق، وہ تمام چیزیں اگر عورت کو کسی نے عطا کی تو وہ اسلام نے عطا کی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے عورت کو حیا کی چادر دی اور غیرت کا غازہ بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، جو اس کے اصل کردار ہیں اس کو یہاں پر اسلام نے چمکائے۔ اب 8واں شعر دیکھیے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان نے ہزاروں بل کھائے۔ یہاں پر شیطان اب بل کھائے گا، کیسے؟ کامل ایمان کے لیے توحید کا اقرار دین کی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دین کی جو بنیادی اہمیت ہے، حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ توحید کا اقرار ہے، تبھی آپ میں مکمل ایمان آپ میں سرایت کر جاتا ہے۔ اگر یہ چیز چھوٹ گئی تو آپ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ توحید اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ رب العزت اس ساری کائنات کا واحد خالق حقیقی ہے، اس کائنات کا حقیقی خالق، واحد، صرف حقیقی خالق نہیں بلکہ واحد، اکیلا، تنہا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ثانی اور ہم اثر نہیں، کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اور ساری کی ساری حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کل شیء قدیر کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ایسا چشمہ بہایا جو قیامت تک چلتا رہے گا، اور اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم پیغام دیا وہ ہے توحید کا پیغام، یعنی جو کلمہ ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ آپ نے ایک ایسا چشمہ بہا دیا جس سے سب سیراب ہو گئے اور توحید پر جم گئے، بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا، شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ چشمہ ایسا بہایا جو تا قیامت چلتا رہے گا۔ اسی سے اسلام کا پرچم بلند رہے گا، اور بت پرست اور کفار جو توحید پر ہزار ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکم دینکم، کیا؟ لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، لیکن توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور جس پر وہ بہت جھنجھلائے۔ ان کی ہر کوشش، یعنی شیطان ہو یا بت پرست ہو، بت پرست کفار ہو، ان کی ہر کوشش، ہر تدبیر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناکام ثابت ہوئی۔ اب آخری شعر دیکھیے، اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے،
اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ تو اس شعر میں کیا فرماتا ہے شاعر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جان نثاروں سے جو عقیدہ اور محبت ملی وہ بے مثال اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار کون ہیں؟ ہم دین اسلام پر چلنے والے، جو صحابہ کرام ہم سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر، ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان نثار تھے، ان کی جو عقیدہ اور محبت میں جو مبتلا تھے، ان کی مثال جو ہے لازوال ہے، ایسی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی محبت اور کلی محبت اور حقیقی محبت تھی۔ صحابہ کرام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ کلی تھی، بٹی ہوئی نہیں تھی، اور یہ جو محبت جو ہے حقیقی تھی، دکھاوے کی محبت نہیں تھی، اس میں تصنع اور عہد شکنی نہیں تھی، دکھاوا نہ تھا، عہد شکنی نہیں تھی، خلاف ورزی نہیں تھی۔ اس محبت کے ساتھ اطاعت اور لازمی جز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کا لازمی جز ہے اطاعت۔ آپ نے جو کہا وہ آخری حرف آخر ثابت ہوا۔ اسی نسبت سے شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ میرے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخلص اور سچا امتی جو ہے اپنی محبت، عقیدت، تعلق اور اطاعت کو یاد کرتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم بھی آ جاتا ہے کہ آپ کا تعلق، اس کا تعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جب ایک سچا مخلص امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت اور تعلق کو اور اطاعت کو یاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس کا تعلق جو ہے ایک امتی کا تعلق کس سے ہے؟ وہ عظیم، سب سے دنیا کائنات کے سب سے عظیم شخصیت، اخلاق اور کردار کے عظیم پاکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا ساتھ کامیابی کی یقینی خلید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہو تو کامیابی اس کی یقینی ہے، یقینی خلید بن جاتی ہے، چابی بن جاتی ہے۔ مگر جب ہم کوتاہی کو دیکھتے ہیں، اپنی کوتاہی کو یاد کرتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ ہماری نسبت کتنی اعلیٰ ہے، نسبت جس سے ہماری وہ کتنی اعلیٰ ہے، اور ہمارا داغمن جو ہے کتنا داغدار ہے، ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج مہر القادری کی جو نعت ہے اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آخر میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ سب اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اس نئی چیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔